تعارف सूरत अनफ़ाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम, इस सूरह पाक का नाम अल अनफ़ाल है क्योंकि इसका आगाज़ अनफ़ाल यानी अमवाल गनीमत के अहकाम बयान करने से किया गया है। इसकी आयतों की तादाद 75 और कलिमात की तादाद 1075 है। अगरचे हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से ये एक रिवायत ये भी है कि इसकी 7 आयतें मक्की हैं, लेकिन सही कौल यही है कि यह सूरत बतमाम मदीना तय्यबा में नाजिल हुई। ज़माना नुज़ूल, सूरत के मज़ामीन में गौर करने से वाज़ेह हो जाता है कि इसका नुज़ूल सन 2 हिजरी ग़ज़वा बदर के फ़ौरन बाद हुआ, क्योंकि इस सूरत का पेशतर हिस्सा ग़ज़वा बदर से मुताल्लिक़ है। इसलिए इसको पूरी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि इस ग़ज़वे के मुहर्रिकात व असबाब और इससे पैदा होने वाले नताइज का बनज़र गायर जायज़ा लिया जाए। ग़ज़वा बदर, अल्लाह ताला का प्यारा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके जानिसार ग़ुलाम 12-13 साल तक कुफ़ार मक्का के जुल्म सितम को सब्र व सुकून से बर्दाश्त करते रहे और इनके दिल की दुनिया में नूर हक़ से उजाला करने में कोशां रहे, लेकिन इस्लाम का पौधा इनके दिलों की संगलाख सरजमीन में जड़ न पकड़ सका। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से मक्का से 250-300 मील दूर यसरब नामी एक बस्ती के रहने वालों को इस्लाम की तरफ माइल कर दिया। हज के अय्याम में वहाँ के कुछ लोग हाजिर हुए और मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। नबूवत के 12वें साल कबीला खजरज का एक काफिला जो 75 अफराद पर मुश्तमिल था मक्का आया और हुजूर के दस्ते हक परस पर बैत की और ये भी दरख्वास्त की कि हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीने में रौनक अफरोज़ हों। इन्हें इन खतरात और मुश्किलात का पूरा एहसास था जिनसे इन्हें दो चार होना था, लेकिन वो उनका सामना करने के लिए बखुशी तैयार थे। हिजरत के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। मक्का के मजलूमों सितम रसीदा मुसलमान मदीना तय्यबा में जमा हो गए। वहाँ के दो बड़े कबीलों औस और खजरज में इस्लाम की रोशनी बड़ी तेज़ी से फैलने लगी। कलील मुद्दत में मुसलमानों की एक मजबूत जमीयत मार्ज वजूद में आ गई और इस्लाम की इशाअत का काम जो 13 साल मक्की ज़िंदगी में ना हो सका, वो यहाँ आकर चंद माह में हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही मुहाजिरीन और अंसार को अखुवत के रिश्ते में परो दिया। हर मुहाजिर का किसी अंसारी के साथ भाईचारा कायम करके इस्लामी सोसाइटी को निहायत उस्तवार बुनियादों पर खड़ा कर दिया। फिर यहूदी कबाइल जो मदीना और इसके इर्द गिर्द नवाह में इकामत पजीर थे, उनके साथ दोस्ती के मुआहदे किए, जिसमें हर एक को मुकम्मल मजहबी आज़ादी देने के साथ ये भी तय पाया कि अगर किसी तरफ से मदीना पर हमला किया जाए तो सब मिलकर इस हमला आवर का मुकाबला करेंगे। अहले मक्का इन हालात से बेखबर न थे। इस्लाम की रोज़ अफजू तरक्की और आस पास बसने वाले कबाइल से मुसलमानों के दोस्ताना मुआहदे उनके लिए बड़ी बेचैनी और इस्तराब का सबब थे। वो खूब जानते थे कि इस्लाम का अरूज उनके मुशरिकाना अकायद और जाहिलाना निज़ाम हयात के लिए मौत का पैगाम है। इसलिए उन्होंने मदीने की फ़िज़ा को भी इस्लाम और अहले इस्लाम के लिए नासाजगार बनाने की तगोदो शुरू कर दी। मदीने में दो उनसर ऐसे थे जिन्हें वो बड़ी आसानी से इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे, अब्दुल्ला बिन उबई और यहूद। हुजूर की तशरीफ़ आवरी से पहले अब्दुल्ला बिन उबई के लिए हालात इतने साजगार हुए थे कि इसकी बादशाहत का ऐलान किया जाने वाला था और एक जरगर के पास इसके लिए ताजे शाही तैयार हो रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम के कदम रंजा फरमाने के बाद इसकी उम्मीदें खाक में मिल गईं, इसलिए इसके दिल में इस्लाम के खिलाफ बुग़्ज़ व इनाद का एक अनमिट जज्बा पैदा हो गया। अब इसे और इसके हिवारियों को अहले मक्का बड़ी आसानी से अपना आला कार बना सकते थे। इसके अलावा यहूद के दिलों में भी हसद की आग भड़कने लगी थी। इन बेचारों ने तो इस ख्याल से हुजूर के इस्तकबाल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इस मकसद के लिए मुसलमानों से याराना गांठा था कि वो दिल में ये समझे हुए थे कि ये मुसीबत ज़दा जला वतन लोग, जिनकी माली हालत भी सख्त ना गुफ्ताबा है, इनको ये आसानी से अपना हल्का बगोश बना लेंगे और इन्हें अपने अगराज़ व मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब पैगम्बर इस्लाम और उसके फ़िदाकारों की मजबूत अलग शख्सियत और इस्लाम से उनकी बेपनाह अकीदत व मोहब्बत का तजर्बा हुआ और इनकी तवक्कुआत बरआती दिखाई न दी, तो इनके तेवर भी बदल गए और वो भी ऐसे मौके की ताक में रहने लगे जब वो मुसलमानों की जमीयत को परागंदा करके फिर अपनी बरतरी का सिक्का यसरबी किसानों के दिलों पर जमा सकें। चुनांचे अहले मक्का ने इन लोगों से इस्लाम के खिलाफ साजबाज शुरू कर दी और मुसलमानों को अपनी कुव्वत से मरूब करने के लिए वक्तन फ़वक्तन जत्थे भेजने शुरू कर दिए, जो मदीने की चरागाहों से मुसलमानों के मवेशी हाँक कर ले जाते और अगर इक्का दुक्का कोई मुसलमान हाथ आ जाता तो उस पर हमला करने से भी बाज ना आते। इन हालात में क्या मुसलमान हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते और अपनी आंखों से देखा करते कि किस तरह मुखालिफिन की तुंद आंधियां उठती हैं और शम्मे इस्लाम को गुल करके चली जाती हैं, किस तरह तूफान उमड़ कर आते हैं और इनके नखले आरजू को जड़ों से उखेड़ कर फेंक देते हैं। मुसलमान इस तबीयत के लोग न थे। इन्हें जिंदा रहना था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सारी गुमकरदा राह औलाद आदम के लिए, ताकि दुनिया का गोशा गोशा नूर मोहम्मदी से मुनव्वर हो जाए। इसलिए इस सूरत हाल से निमटने के लिए हुजूर करीम रहमतुल्लिल लिल आलमीन अलैहिस्सलाम ने ज़रूरी इक़दामात फरमाए। कुफ़ार मक्का को इनके मानदाना रवैये से बाज रखने, इन्हें इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ साजिशों और रेशा दवानियों से
روکنے کا آسان طریقہ یہ تھا کہ ان کی تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کی جائے جو بحر احمر کے کنارے کنارے یمن سے شام کی طرف جاتی تھی، اور جس پر اہل مکہ، طائف اور دوسرے قبائل کے تجارتی کاروان اپنا بیش قیمت سامان لے کر جاتے تھے۔ سامان سے لدے ہوئے دو دو ہزار اونٹوں کے قافلے بیک وقت چلتے تھے۔ مشہور مستشرق سپرنجر کے اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی تجارت تو صرف اہل مکہ کی تھی، اور ان کی تمام تر معیشت کا انحصار اسی پر تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جہینہ، بنی زمرہ، بنی مدرج وغیرہ قبائل سے معاہدے کیے جو اس شاہراہ کے ارد گرد سکونت پذیر تھے۔ ان قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد کفار مکہ کو مروب کرنے اور ان کو اپنی بالادستی کا احساس دلانے کے لیے گاہے گاہے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا اور شعبان کا مہینہ تھا، فروری یا مارچ 623 عیسوی، جب ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا ایک تجارتی کاروان جس میں 50,000 پاؤنڈ کی مالیت کا سامان تھا شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس کے ساتھ محافظ دستے کی تعداد بہت کم تھی۔ اس خوف سے کہ کہیں مسلمان اس کاروان کی اطلاع پا کر اس پر حملہ نہ کر دیں، ابو سفیان نے ابن عمر الغفاری کو اجرت دی اور اسے دوڑایا کہ جا کر اہل مکہ کو اطلاع دے کہ وہ اس قافلے کو مسلمانوں کی دست برد سے بچانے کے لیے نکلیں۔ جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے حسب دستور جاہلیت اپنے اونٹ کے کان کاٹ ڈالے، اس کی ناک چیر دی، اپنے پالان کو الٹا ڈال دیا، اپنی قمیص کو آگے پیچھے سے پھاڑ ڈالا اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا، یا معاشرہ قریش، اے گروہ قریش، تمہارا مال و اسباب، تمہارا ساز و سامان، تمہارے اموال جو ابو سفیان کے قافلے میں تھے ان پر محمد علیہ السلام نے اپنے یاروں سمیت حملہ کر دیا ہے۔ میں نہیں خیال کرتا کہ تم اس کی حفاظت کر سکو گے، فریاد کو پہنچو، فریاد کو پہنچو۔ یہ سنتے ہی ابو جہل نے لوگوں کو جنگ پر ابھارنا شروع کر دیا۔ تقریباً مکہ کا ہر گھر اس تجارت میں حصہ دار تھا، اس لیے اس مہم میں ہر شخص کا ذاتی مفاد تھا۔ تھوڑی دیر میں 1000 آزمودہ کار سپاہیوں کا لشکر جرار تیار ہو گیا، جس میں 600 زرہ پوش تھے اور 100 سواروں کا دستہ بھی تھا۔ بڑے کر و فر سے یہ لشکر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا۔ راستے میں اطلاع ملی کہ قافلہ صحیح سلامت مسلمانوں کی زد سے بچ کر نکل آیا ہے۔ اس پر کئی لوگوں نے یہ رائے دی کہ ہماری اس مہم کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اس لیے اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن ابو جہل اور اس کے لشکر کی بھاری اکثریت اس پر رضامند نہ ہوئی، کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اس مختصر جمعیت کو آج ہی ٹھکانے لگا دیا جائے تاکہ ان کا مذہب اور ان کی تجارتی شاہراہ جو ان کی رگ حیات ہے اس مہیب خطرے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، اور اس کے ارد گرد بسنے والے قبائل بھی اتنے ہراساں اور خوفزدہ ہو جائیں کہ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت بھی نہ کر سکیں۔ حضور نبی کریم 313 مسلمانوں کی معیت میں مدینے سے نکلے، جن میں 83 مہاجر، 61 قبیلہ اوس اور باقی 170 کے قریب قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ حضور جب وادی زفران میں پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل ایک لشکر جرار لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ اب مسلمانوں کا مد مقابل وہ تجارتی قافلہ نہ تھا جس کے محافظوں کی تعداد 30-40 کے لگ بھگ تھی، بلکہ جنگجو اور تجربہ کار بہادروں کا ایک لشکر عظیم تھا جس کی قیادت مکہ کا مشہور سردار ابو جہل کر رہا تھا، جو تعداد میں مسلمانوں کی اس مختصر جماعت سے 3 گنا تھے، اور ساز و سامان اور اسلحے میں مسلمانوں کو ان سے کوئی نسبت ہی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بھی حالات کا گہری نظر سے مطالعہ فرما رہے تھے۔ حضور کو یہ معلوم تھا کہ اگر آج کمزوری دکھائی گئی تو صرف یہی نہیں کہ کفار مکہ کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی مساعی کو تیز تر کر دیں گے، بلکہ خود مدینے میں مسلمانوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہودی اور منافق جو ابھی تک سہمے سہمے رہتے ہیں وہ بھی دلیل ہو جائیں گے، اور داخلی امن بھی خطرے کی نظر ہو جائے گا۔ اس لیے اب موقع تھا کہ جرت و ہمت سے کام لے کر سرفروشانہ طور پر کفار کی طاقت سے ٹکر لی جائے۔ لیکن کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ایک مجلس مشاورت منعقد کی گئی جس میں مہاجرین اور انصار نے شرکت کی۔ ان کے سامنے حضور نے ساری صورتحال پیش فرما دی۔ حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے جذبہ جاں فروشی کا اظہار کیا۔ حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، جیسے اللہ کا حکم ہے تشریف لے چلیے، ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ بخدا ہم حضور کی خدمت میں وہ بات نہیں عرض کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ آپ اور آپ کا رب کریم دشمن سے نبرد آزما ہوں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، اے لوگو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اب انصار کو خیال گزرا کہ شاید روئے سخن ہماری طرف ہے، تو انصار کے علمبردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ ہماری رائے پوچھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو سعد نے عرض کی، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور آپ کی کامل اطاعت کا پختہ وعدہ کیا۔ جدھر کا قصد ہے تشریف لے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا، اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو سب آپ کے ساتھ
اس میں چھلانگ لگا دیں اور کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہے۔ میدان جہاد میں ہماری جاں فروشیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اللہ کی برکت پر چلیے، ہم سب بستگانے فترا کے نیاز حضور کے ہم رکاب ہیں۔ اس طرح سرفروشوں کا یہ گروہ اپنے رب کے نام کو بلند کرنے کا عزم سمیم کر کے آگے بڑھا اور بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ وہاں ایک طرف حضور کے ٹھہرنے کے لیے ایک چھپر عریش بنا دیا گیا۔ جنگ سے ایک روز پیشتر حضور اپنے صحابہ کی میت میں میدان جنگ کے نشیب و فراز کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ سارے میدان کا چکر لگایا اور اسی اسنا میں ان مقامات کی نشاندہی بھی فرماتے گئے جہاں کل ہونے والی جنگ میں مکہ کے سرداروں کی لاشیں گرنے والی تھیں۔ ہاذا مصرع فلان، یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے۔ رات کو سب لوگ محو خواب تھے، لیکن چشم مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا بیدار تھی۔ ساری رات اسلام کی نصرت اور مسلمانوں کی فتح مندی کے لیے دعائیں فرماتے رہے۔ صبح ہوئی، مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا۔ سامنے کفار کا لشکر جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ان کی 3 گنا قوت کو دیکھا اور مسلمانوں کی بے بسی کو ملاحظہ فرمایا۔ اپنے عریش میں واپس تشریف لائے اور بارگاہ خداوندی میں انتہائی عجز و نیاز سے عرض کی، اے اللہ، یہ سامنے قریش ہیں جو نخوت و غرور کے سب سامان سے لیس ہو کر آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھٹلائیں۔ اے اللہ، اب آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، اگر ان مٹھی بھر مسلمانوں کو تو نے ہلاک ہونے دیا تو پھر تیری بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ رمضان کی 17 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا جب چشم آفتاب نے اور وادی بدر کے سنگریزوں نے اس انوکھی جنگ کا مشاہدہ کیا جس میں باطل اپنی پوری قوت و جبروت سے مسلح ہو کر حق کو کچلنے کے لیے نکلا تھا، اور حق نے اپنی بے سر و سامانی کے باوجود باطل کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اگر اس روز اللہ تعالیٰ کی تائید اور مسلمانوں کی جاں فروشی کے باعث حق کا بول بالا نہ ہوتا تو آج آفتاب صداقت کی یہ جلوہ سمانیاں نہ ہوتی، بلکہ یہ کائنات کفر و شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی۔ اسی لیے قرآن حکیم نے اس روز سعید کو یوم الفرقان فرمایا ہے، یعنی وہ دن جس نے حق و باطل کو الگ الگ کر دیا۔ یہ ہے اس جنگ بدر کا سیاسی اور تاریخی پس منظر جس کے متعلق اس صورت میں گفتگو فرمائی گئی ہے۔ نیز اس میں مسلمانوں کو اپنی ان کوتاہیوں پر بھی آگاہ کر دیا تاکہ وہ اپنی پہلی فرصت میں ان کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ فتح و کامرانی محض اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا نتیجہ ہے، اس لیے اس کی اور اس کے رسول کریم کی اطاعت میں کوشاں رہو تاکہ تائید غیبی ہمیشہ ہمیشہ تمہارے شامل حال رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بہادری اور شجاعت پر مغرور ہو کر احکام الہی اور ارشادات مستفی سے سرتابی کرنے لگو۔ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی واضح طور پر بیان کر دیا تاکہ اس کے متعلق بھی کسی قسم کا تنازع پیدا نہ ہو۔ اس کے ضمن میں صلح و جنگ کے متعلق معاہدوں کی پابندی کا حکم بھی فرمایا تاکہ یہ امت جس کے نبی کی بعثت کی ایک بڑی غرض مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، وہ صلح و جنگ ہر حالت میں ان مکارم اخلاق کی علم بردار ہو۔ سورت کے آخری حصے میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام کی شان بھی بیان فرما دی، جن کی سرفروشیوں، قربانیوں، جاں بازیوں اور پہم جد و جہد اور مسلسل سعی و عمل سے دین اسلام کو کامیابی اور عروج نصیب ہوا تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا رہ کر اسی اخلاص، اسی للہیت اور اسی ایثار اور اسی جاں فروشی سے پرچم اسلام کو بلند سے بلند تر کرنے کے لیے ہمتاً مصروف جہاد رہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں کہ کلمات سے ان حضرات قدسی صفات کے سچے اور کامل ایماندار ہونے کی خود خداوند علیم و خبیر نے شہادت دے دی اور پہلے ہی ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا جو یاران مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت و اجمل الثناء کے متعلق اسلام کے ظاہری اور باطنی دشمن قیامت تک اٹھانے والے تھے، تاکہ کوئی جان بوجھ کر ان شکوک و شبہات کا شکار بننا چاہتا ہے تو بڑے شوق سے، لیکن بے علمی اور بے خبری کی وجہ سے کوئی ان میں مبتلا نہ ہو۔